صدیوں سے ہماری دنیا کو کچھ چھپی طاقتیں چلا رہی ہیں. یہ ایک ہڈن ہینڈ ہے جو تاریخ کو اپنی مرضی سے مولڈ کرتا ہے, تاریخ کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے. تاریخ کے اندر ہم ان ناموں کو جگہ جگہ بار بار سنتے ہوئے ان ناموں کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ اٹ از فیو اینڈ فار بٹوین, اور اسی وجہ سے آج کے زمانے میں اتنی زیادہ کنسپریسی تھیوریز نے جنم لیا. دو گروپس اس کے اندر جن کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے, دا فری میسنز اینڈ دا الومناٹی. مگر ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو تاریخ کے اندر شاید گم ہو گیا, مگر آج بھی ہم اس تیسرے گروپ کو, نائٹ ٹیمپلرز کو, فری میسنز کے ساتھ جوڑتے ہیں. ان کے ناموں کو خاموش طور پہ ہم ڈرائنگ رومز کے اندر لیتے ہیں جب بھی دنیا کے اندر کوئی بڑی کلیمٹی ہوتی ہے. دنیا کی جو کورس آف ہسٹری ہے, فیٹ آف نیشنز ہے, جب بھی اس کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جو ہڈن ہینڈ ہے, دا پاور بیہائنڈ دا تھرون, دا پاور بیہائنڈ رننگ دا ورلڈ اٹ سیلف, تو ان دو گروپس کا, الومناٹی کا اور فری میسنز کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے. مگر تاریخ ہمیں ایکچولی کیا بتاتی ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فرام دا کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں سے لے کے دا ویری فاؤنڈنگ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یہ جو فرینچ ریولوشن تھا جس کے بعد یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا, ان تمام چیزوں کے اندر یہاں تک کہ آج جو آپ میوزک ویڈیوز دیکھتے ہیں, یہ جو سلکلی پروڈیوس میوزک ویڈیوز آتی ہیں, یہ جو نئے زمانے میں فلمیں بنائی جاتی ہیں, ان فلموں کے اندر بھی ان گروپس کے جو سمبلز ہیں وہ واضح طور پہ نظر آتے ہیں. انفیکٹ کبھی اگر آپ نے امریکن ڈالر کا نوٹ دیکھا ہو, کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ واشنگٹن ڈی سی, دا کیپٹل آف دا موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا آرکیٹیکچر ایکچولی ہے کیا, تو وہ بھی ان گروپس کے سمبل سے بھرا ہوا ہے. ہم یہ قیاس کیا جاتا ہے, اس بارے میں ایک رائے ظاہر کی جاتی ہے کہ ماڈرن دنیا کے اندر جو پریزیڈنٹس ہیں طاقتور ملکوں کے, بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں, پاپ سٹارز ہیں, مووی سٹارز ہیں, بڑے بڑے ٹائٹنز آف انڈسٹری ہے, یہ جو بلینئرز کی لسٹیں شائع ہوتی ہیں, ان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ان دو طاقتور گروپوں کا حصہ ہیں, اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آگے چل کے دنیا ہوگی کس طرح, ایشیا کے ملک کیسے چلیں گے, امریکہ کا ملک کیسے چلے گا, یورپ کیسے چلے گا, یہ دنیا چلے گی کیا, ہمارا ایکچولی فیوچر ہے کیا. یہ جو سٹوری ہیں ان گروپوں کے سراؤنڈنگ, یہ سینسیشنل اینڈ ٹیریفائنگ ہے, مگر سچائی ایکچولی ہے کیا. اور آج ہم ذرا انریول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان گروپوں کے پیچھے سچائی ہے کیا. یہ خود اپنے بارے میں جو مٹیریل انہوں نے خود شائع کیا وہ ایکچولی کیا بتاتے ہیں, ان کی متس ہے کیا, ان متس کے اندر ہسٹوریکل فیکٹ کتنا ہے. کیونکہ پرہیپس جس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ قیاس کیا جاتا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت سچائی ضرور ہوتی ہے, اور ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی سمپل نہیں ہوتا. انفیکٹ اس طرح کے معاملات کی سچائی انتہائی کمپلیکس ہوتی ہے, پرہیپس ڈینجرس ہوتی ہے, جس کے اندر ہسٹوریکل فیکٹ کو ہم مکس کر دیتے ہیں متھ کے ساتھ, اور ایک چلنگ پاسبلٹی جنم لیتی ہے کہ کیا واقعی ہمیں اور آپ کو اس وقت یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی, یہ ویڈیو بناتے ہوئے بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. فنڈامنٹل کویسچن سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بھائی اس دنیا میں ہر شخص جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ارتھ کویک آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتا ہے دنیا میں کہیں بھی, کبھی دنیا کی اکانومی ٹینک کر جاتی ہے جو ہر 5-10 سال بعد کر جاتی ہے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعات اوور نائٹ ہو گئے. جو عام لوگ ہیں, اور جب عام آدمی اس طرح سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے, یہ کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے. اور تب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے, تو دو نام اس کے پیچھے آتے ہیں, اور لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے یا فری میسنز ہیں یا الومناٹی ہے. تو آج ڈگ ڈیپ کرتے ہیں اس رازوں کی دنیا سے, کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑے راز ہیں وہ شاید ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے پر ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, جو مین اسٹریم میڈیا ہے شاید وہ بھی ویسے انہی گروپس کا حصہ ہے, کہ یہ جو سمبلز آپ کو نظر آتے ہیں یہ ریلکس ہیں ہسٹری کے, تاریخ کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, اور فٹ نوٹس ہیں, یہ تاریخ اب ختم ہوگی. مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ تاریخ اب ختم ہوگی؟ کیا یہ جو ایکٹیو مارکرز ہیں ہر چیز کے اندر, ہر طاقتور چیز کے اندر, ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے, کیا یہ پرسنالٹیز جو گلوبلی ہمیں ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے کے جا رہی ہیں, یہ جو ہمارا کلچر ہے, پاپولر کلچر, ہماری پولیٹکس, ہماری اکانومی,
کیا یہ تمام لوگ ایک ایکسکلوزیو گروپ کا حصہ ہیں اور ایکچولی آخر میں ہوتا وہی ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں؟ تو آپ کو تاریخ میں لے چلتے ہیں، آپ کو ماڈرن ہسٹری بتاتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان گروپس کو سٹارٹ کیسے کیا گیا، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس گروپ کے اندر داخلہ ہوتا کیسے، ایڈمیٹنس ان گروپس کے اندر ایکچولی ہے کیا، ان کے ریڈیکل آئیڈیاز ہے کیا۔ یہ ہمیں جرنی جو ہے اس ویڈیو کی، یہ ہمیں تاریخ میں مڈل ایسٹ کے ہولی گراؤنڈ میں لے کے جائے گی، کروسیڈز کے اندر لے کے جائے گی، جرمنی کے علاقے بویریا کے چائے خانوں کے اندر اور بیئر گارڈنز کے اندر ہمیں لے کے جائے گی۔ ان کے بزار ریچولز ہے کیا، یہ جو کوڈ ہے یہ ہے کیا، یہ سمبلزم ہمیں بتاتی کیا ہے، ہم اس کی جو ٹرو انفلوئنس ہے اس کو ایکچولی میجر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایز اے ویور فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ سیکرٹس جو ہیں ہم سے واقعی چھپائی جا رہی ہیں یا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے جس کا آج کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کہانی کو ہم شروع کریں گے میڈیول یورپ میں، اور وہ اس لیے کریں گے کہ جو نائٹس ٹیمپلرز ہیں یعنی واریر منکس، یہاں سے یہ جو سیکرٹ سوسائٹی کا جو سسٹم ہے یہ سٹارٹ ہوا، اور یہ آج کی تاریخ میں یہ گروپ نہیں ہے، مگر اس کو ہم فری میسنز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تاریخ ان کی کچھ اس طرح ہے کہ جب کروسیڈز کا زمانہ تھا، صلیبی جنگوں کا زمانہ، یورپ سے پلگرمز آیا کرتے تھے یروشلم، راستہ انتہائی مشکل تھا، اور ظاہر اس زمانے میں بینک نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو پیسے کیری کرنے کے اندر اکثر لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو چند لوگوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا اور اس کا نام رکھا گیا، چند منکس نے، یعنی چند پادریوں نے ایک گروپ بنایا، اور وہ جنگجو منکس تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان پلگرمز کی حفاظت کی جائے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے دے ڈیویٹیڈ فرام جسٹ بینگ واریر منکس ٹو بینکرس، یعنی آپ پیسے فرانس میں دے دیں، پیسے انگلینڈ میں دے دیں، پیسے اسپین میں دے دیں، اور آپ وہ پیسے آپ یروشلم میں لے لیں تھوڑی سی فیس کے ساتھ۔ اور یہ کرتے کرتے یہ جو گروپ ہے انتہائی زیادہ طاقتور ہو گیا، اور انتہائی زیادہ پیسے، اتنا زیادہ پیسہ آ گیا نائٹ ٹیمپلرز کے پاس کہ وہ یورپ کے بادشاہوں کو قرضے دینا شروع ہو گئے۔ جگہ جگہ ان کے کاسل فرام یورپ ٹو دا ہولی لینڈ بنا دیے گئے۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے۔ واحد جو پوپ تھا اس زمانے کا، سوائے پوپ کے یہ گروپ کسی کو جواب دہ نہیں تھا، مگر ایک دن تاریخ میں ایسا آیا جب اس گروپ کی انفلوئنس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ہی رات میں۔ وہ رات آج بھی ریوربریٹ کرتی ہے تاریخ کے اندر۔ اگر آپ امریکہ جائیں کسی بھی بلڈنگ میں دیکھیے گا 13واں فلور نہیں ہوگا، 13 فلور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرائیڈے دا 13 1307 کے اندر جو فرینچ کنگ تھا، جو مقروض تھا نائٹس ٹیمپلرز کا، اس نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی جھٹکے میں ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ فرائیڈے دا 13 کی رات کو ان تمام گروپ کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کے پیسوں کو، ان کی پراپرٹی کو دبا دیا گیا، ان کے ہڈن ڈاکومنٹس کو جلا دیا گیا۔ یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہوا؟ اس پرچ کے بعد جب ٹیمپلرز پہ کی گئی، چند ٹیمپلرز، ہینڈ فل، مے بی 100 مے بی 50، وہ بچ گئے، اور جو میجر ان کا خزانہ تھا، بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہولی گریل ہے وہ ٹیمپلرز کے قبضے میں تھی، اور اس کو یہ چند ٹیمپلرز لے کے نکلے یورپ سے، اور پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور فائنلی جو ان کی جو فوربڈن نالج تھی، جو انہوں نے حاصل کی تھی فرام ایئرز آف ڈگنگ ان یروشلم، یعنی یروشلم میں یہ لوگ ٹنلز بنا کے آرٹیفیکٹس نکالا کرتے تھے، پیسہ ان کے پاس آلریڈی بہت زیادہ تھا، یہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، اور وہاں سے ایک نیو آرڈر نے جنم لیا، اور اس نیو آرڈر کو آج ہم فری میسنز کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ سٹوری تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو فری میسن گروپ ہے جس کے اوپر ہم آتے ہیں، اس لیے ٹیمپلرز کی سٹوری بتانا ضروری تھی کہ آج جو فری میسنز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ہسٹوریکلی ٹیمپلرز کے ساتھ۔ آگے ہم آپ کو الومناٹی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، آفیشیل اوریجن سٹوری فری میسنز کی وہ تو بڑی ہی آرگینک سی بتاتے ہیں، اور ان کے حساب سے میڈیول یورپ کے اندر یہ جو بڑے بڑے چرچز بن رہی تھی، کاسل قلعے بن رہے تھے، تو اس کے اندر جو آرٹیزن کام کرتے تھے وہ ماسٹر آرٹیزن تھے، انہوں نے بڑی محنت سے اپنی کرافٹ کو سیکھا تھا، تو انہوں نے لاجز بنائے، گروپنگ بنائی، ایسی سوسائٹیز بنائی جہاں پہ سمبل یعنی ہینڈ شیکس اور ہاتھ کے نشانوں سے، آنکھوں کے اشاروں سے وہ ایک دوسرے کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو دوسرا آدمی آ رہا ہے یہ بھی ایک فری میسن ہے، ایک کام جانتا ہے، کاریگر ہے، کرافٹس مین ہے۔ یہ ایک منڈین قسم کا سٹارٹ بتاتے ہیں فری میسنز اپنے اوریجن کا، کہ ایک کرافٹس مین کی طرح، ایک طرح کی لیبر موومنٹ تھی یہ جب سٹارٹ کی گئی، مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ جب پیسہ یورپ میں آنا ختم ہو گیا، کیتھیڈرلز کو بنانا، کاسلز کو بنانا بند کر دیا گیا،
تو یہ جو آپریٹو لاجز تھے، یعنی وہ لوگ جو کرافٹسمینس تھے، ان کو آپریٹو فری میسن کہا جاتا تھا. ان کے اندر جو اس زمانے کے جینٹل مین تھے، جو جن کا تعلق نوبلٹی کے ساتھ تھا، ایرسٹوکریٹس تھے، اور وہ لوگ جو فری تھنکرس تھے، کیونکہ اس وقت تک آتے آتے انلائٹنمنٹ کا زمانہ شروع ہو گیا تھا. تو ان سیکرٹ لاجز کے اندر ان لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا. ان کا موٹو تبدیل ہو گیا، وہ موٹو جو آج ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم بلڈنگیں، کیتھیڈرل نہیں بنائیں گے، ہم انفیکٹ پوری کی پوری سوسائٹیز کو بنائیں گے، پوری کی پوری سوسائٹیز کو کنٹرول کریں گے. انسان کی جو سوچ ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو کنیکشن ہے ٹیمپلرز کا اور فری میسنز کا، اس کے اوپر اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے. کوئی ایکچوئل ہسٹوریکل ریکارڈ اس کا موجود نہیں ہے، مگر پبلک امیجنیشن کے اندر اس کنیکشن کو آج بھی جوڑا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرکس ہے ساری بات کا، کہ یہ سمبل آج بھی ہمیں کیوں نظر آتے ہیں. یعنی یہ جو اسکوائر اینڈ دا کمپس ہے، فری میسنز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ممبرز ہیں یہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ سمبل آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنی چاہیے. جو لیٹر جی ہے جو ان کے سمبل کے سینٹر میں ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گاڈ کے لفظ کو ڈینومینیٹ کرتا ہے، مگر دا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس، وہ جو سب دیکھ رہا ہے، جی لیٹر اس کو سمبلائز کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آل سینگ آئے، اگر $1 کا نوٹ پچھلی سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہو، ایک آنکھ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور بھی بہت سی ہمیں میوریلز میں ساری دنیا میں وہ ایک سنگل آنکھ نظر آتی ہے. یعنی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ جواب دیں. مگر ماڈرن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسکروٹنی، آپ کی سرویلنس، آپ کے اوپر کسی نہ کسی اور کی پاور ہر وقت موجود ہے. کیمرہ کی آنکھ آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے اور اس آنکھ کو کنٹرول کوئی شخص کر رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی کا نقشہ آپ دیکھ لیں، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، سب سے بڑا دارالحکومت دنیا کا، ایک فری میسن پیئرلی انفانٹ نے اس کو بنایا تھا. جگہ جگہ آپ کو پینٹاگون نظر آتے ہیں. وہاں پہ کیا تعلق ہے پینٹاگون کا واشنگٹن ڈی سی میں، جو ایک ہسٹوریکل سمبل ہے. 13 سائننگ آف دا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف امریکہ، 13 سگنیٹریز جو ہیں فری میسن تھے. جارج واشنگٹن دا فاؤنڈنگ فادر آف امریکہ واز اے فری میسن. ایف ڈی آر، فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ، دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے فری میسن تھے. اگر آپ ڈینور ایئرپورٹ جائیں، امریکہ کا ایک شہر ہے کولوراڈو کا ڈینور، اس کے ایئرپورٹ پہ میوریلز آپ کو نظر آتے ہیں، کرپٹک میوریلز، میسیونک سمبلزم سے وہ بھرے ہوئے ہیں. پھر یہ کہنا کہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے، تھوڑی سی ذہن کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا انفلوئنس ایسے لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا. اگر تاریخ فری میسنز کی تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ الومناٹی کا ہے. الومناٹی کا نام کنجرز اپ امیجز آف پاورفل پیپل، ایک کبال جو ساری دنیا کو، گلوبل فائنینس کو، گلوبل پالیٹکس کو، یہاں تک کہ پاپ کلچر کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو کرپٹک ہینڈ سگنلز آپ آج بھی میوزک ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں، یہ جو ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی کی طرف، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف پش کیا جا رہا ہے ساری دنیا کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ریاست ہو، چاہے وہ ویسٹ کی ایک لبرل سیکولر ریاست ہو، یا مڈل ایسٹ یا ایشیا کی کوئی ٹوٹیلیٹیرین ریاست ہو، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہمیں پش کیا جا رہا ہے. یہ جو پاپولر کلچر ہم دیکھتے ہیں، ایک myth آف ایور پریزنٹ پرسسٹنٹ پاور، یہ myth از بلٹ آن دا گوسٹ آف سم تھنگ ویری ریئل اور ریڈیکل آرگنائزیشن، دا الومناٹی. اس کی تاریخ کو سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بویریا میں May the 1st 1776، یعنی وی ہیو دی ایکچوئل ڈیٹ جب یہ جو سیکرٹ سوسائٹی ہے اس کا جنم ہوا. May the 1st 1776 جرمنی کے شہر میں، اور کوئی ایول اینشنٹ آدمی نے اس کو بلڈ نہیں کیا. انفیکٹ ایک یونیورسٹی پروفیسر تھے، موصوف جو تھے وہ لاء کے پروفیسر تھے، اور ان کا نام تھا ایڈم وائسپٹ. یہ جو ایڈم وائسپٹ صاحب تھے یہ انلائٹنمنٹ کا ایک پروڈکٹ تھے، جن کو انلائٹنمنٹ کے بارے میں پتہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک ایسا ٹائم آیا جب سوالات پوچھنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ کیا ریلیجن اور گورنمنٹ جو ہے، حکومت ساتھ ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، انسان کی بقا کس طرح سے ہے. اور یہ آئیڈیا اس کو سٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ جو اپریسو پاور تھی مونارکیز کی، بادشاہت کی، اس کو اپوز کرنے کا آئیڈیا تھا، چرچ کو اپوز کرنے کا آئیڈیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں چرچ کا انفلوئنس ویسٹرن یورپ پہ بہت زیادہ تھا. اور ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایک نیٹ ورک بنایا جائے ایسے لوگوں کا جو آلریڈی پاورفل ہو.
تو انیشیلی ایلومناٹی کے اندر وہ لوگ شامل کیے گئے جو فری میسنز تھے، کیونکہ فری میسنز آلریڈی انتہائی پاورفل لوگ سمجھے جاتے تھے. تو یہ ایڈم وائسپوٹ نے پہلے انفلٹریٹ کیا میسیانک لاج کو، وہاں سے انہوں نے انفارمیشن لی کہ طاقتور لوگ ہے کون جو اس آرڈر کا حصہ ہے، پولیٹیشینز، ڈاکٹرز، لائرز، آتھرز، جو ایلومناٹی کا جو مور ریڈیکل کاز تھا، کیونکہ فری میسنز اتنی ریڈیکل نہیں تھی جب یہ بنائی گئی جتنی کہ جب ایلومناٹی کو بنایا گیا تو ان کی کازز انتہائی ریڈیکل تھے. ان کا خیال تھا کہ پوری دنیا کو ان کی سوچ کے مطابق چلنا چاہیے، پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لانی چاہیے. مگر اگین ان کا جو آئیڈیا تھا وہ شارٹ لیفٹ تھا. جو لوکل رولر ہوا کرتا تھا اس زمانے کا، اس کو الیکٹر آف بویریا کہا جاتا ہے. تو 1785 میں اگین اس شخص نے جو الیکٹر آف بویریا تھا اس نے پرچ کی ایلومناٹی کو اور سپوزٹلی اس آرڈر کو کرش کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح فرائیڈے دی 13 کو سپوزٹلی نائٹس ٹیمپلر کو کرش کر دیا گیا. تو 1785 میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس آرڈر کو ایلومناٹی کو ختم کر دیا گیا. یہ آفیشیل سٹوری ہے جس کو آپ شاید کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ آلموسٹ امیجیٹلی کنسپیریسی رائٹر جان رابنسن اور ایب بارویل نے کلیم کیا کہ ایلومناٹی ایکچولی ختم نہیں ہوئے، انفیکٹ وہ اور زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب فرینچ ریولوشن ہوا، ایلومناٹی وہ طاقت تھی جس نے سب سے زیادہ قتل و غارت کو سپورٹ کیا. جتنے لوگ قتل ہوئے، جس طرح سے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا فرانس میں، اس کے پیچھے ایلومناٹی کا ہاتھ تھا. انفیکٹ یہ پہلا مومنٹ تھا جب ایلومناٹی کو آئیڈیا ہوا کہ ایکچولی ان کی پاور ہے کیا. تھیورسٹ جو ہے جو اس قسم کے سیکریٹ سوسائٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایلومناٹی از دی الٹیمیٹ پپٹ ماسٹر. یہ جو پیرامڈ ہے طاقت کا، اس پیرامڈ کے ٹاپ پہ جو لوگ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، خاموش فیس لیس لوگ، طاقتور لوگ، یہ ایکچولی ایلومناٹی کے وہ لوگ ہیں جو سارے سسٹم کو کنٹرول کریں. جب جے زی ایک سگنیچر ٹرائنگل بناتا ہے اپنے گانے کے اندر تو ہمیں ایلومناٹی کا سمبل نظر آتا ہے. جب بیونسے ایک ڈیزلنگ پرفارمنس دیتی ہے سپر بول، اس پرفارمنس کے اندر ایلومناٹی کے سمبلز نظر آتے ہیں. جب ریحانہ جو بہت مشہور پاپ سٹار ہے، جب کانیے ویسٹ سنگل آئی کا سمبل اپنی ویڈیوز کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان دو گروپس کی چھاپ نظر آتی ہے. تھیوری یہ ہے کہ انڈینائبل پروف ہے یہ کہ اس دنیا میں جب آپ طاقت کی اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں تو انویریبلی آپ ان گروپوں کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ گروپ آپ کو اپنی چادر کے اندر لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں جس اسٹریٹجی پہ یہ گروپ صدیوں سے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ تاریخ بتانے کے بعد ایک بیسک سوال سب کے ذہن میں اٹھا ہوگا کہ ایک آدمی ایلومناٹی کا یا فری میسن کا حصہ بنتا کیسے؟ کیا صرف طاقت ہی آپ کو ایسے گروپوں کا حصہ بنا لیتی ہے؟ تو انویٹیشن آتی ہے کہ آپ کو کہ آپ بلینئر بن جاتے ہیں تو آپ کو کوئی خط آتا ہے کہ بھئی آج سے آپ فری میسن بن گئے یا ایلومناٹی بن گئے ہیں؟ تو سوال کا جواب سمپل یہ ہے کہ یو ناٹ چوزن، یو کی ناٹ چوز ٹو بیکم اے ممبر. فری میسن کا تو ایک موٹو ہے جو سب کو پتہ ہے، جو اس آرڈر کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ ٹو بی ون از ٹو آسک ون، یعنی بننے کے لیے آپ کو کسی اور فری میسن کو جاننا ضروری ہے اور اس فری میسن سے آپ کو پوچھنا ضروری ہے، اجازت لینا ضروری ہے کہ آپ اس گروپ کا حصہ بن سکتے کہ نہیں. جو برڈن ہے ممبرشپ کا، یہ ایکچولی آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کیا ایسے گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں. فری میسنز کی جو ممبرشپ ہے اس کے بارے میں کچھ مٹیریل موجود ہے. کچھ فری میسنز ایسے بھی تھے جنہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ ممبر آپ بنتے کیسے ہیں، کہ ٹو بی ون از ٹو آسک ون. حیرت انگیز بات یہ ہے آج کی سرویلنس اور سوشل میڈیا اور اس کے زمانے میں نو بڈی نوز کہ ایلومناٹی کا ممبر کیسے بنا جاتا ہے. حالانکہ ایلومناٹی کے بارے میں کلیئر ہے کہ ایک سوسائٹی ہے جس کے ممبرز لوگ ہیں، پوری دنیا کے مختلف لوگ، مختلف ملکوں کے اندر رہنے والے لوگ اس آرڈر کا ممبر ہیں. مگر سوال یہ کہ کیا ایک امپاسبل ٹیسٹ آپ کو دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کی بلڈ لائن یعنی باپ سے بیٹا ایلومناٹی کا ممبر بنتا ہے، یا ایک اندھیرے کمرے کے اندر چند لوگ بیٹھ کے انیشیٹ کر دیتے ہیں کسی کو؟ نو ون نوز. اور شاید یہ مسٹری ہے ایلومناٹی کی جس کے اوپر اتنی زیادہ اسپیکولیشن کی جاتی ہے. ایک بڑا بیسک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا مذہب رول پلے کرتا ہے؟ کیا ایک مسلمان، ایک سکھ، ایک عیسائی، ایک ہندو یا اور بھی کسی فیتھ سے، ایک بدھسٹ
کسی بھی فیتھ سے جس کا تعلق ہے وہ ان گروپس کا ممبر بن جاتا ہے. تو جو بیسک بلیف ہے ٹو بی اے فری میسن وہ یہ کہ آپ کسی سپریم بینگ کے اندر بلیو کرو. یہ نان ڈینومینیشنل ہے، یعنی جب آپ ممبر بنتے ہیں تو جو آپ اوتھ لیتے ہیں وہ قرآن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ تورا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ بائبل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ ویداس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ گیتا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس مذہب میں بلیو کرتے ہیں. مگر ونس یو بیکم اے ممبر آپ نے انہی گروپوں کی جو پالیسی ہے، جو ان کے فیصلے ہیں، ان کی لائن کو آپ نے تو کرنا ہوتا ہے. ٹیمپلرز کے بارے میں البتہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایکسکلوسیولی یو ہیو ٹو بی اے کرسچن ٹو بیکم اے ممبر آف دا نائٹس ٹیمپلرز. اور یہ کوئی ویسٹرن فنومنا نہیں ہے. اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویسٹ میں بیٹھ کے طاقتیں جو ہیں یہ ساری دنیا کو کنٹرول کری ہیں، کوئی کلب نہیں ہے یورپین اور امریکن ایلیٹ کا. انفیکٹ یہ جو فری میسنری ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. انڈیا یہاں تک کہ شاید پاکستان کے اندر بھی، جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، نائجیریا کے اندر، کینیا کے اندر، ساؤتھ امریکہ کے اندر جگہ جگہ پاورفل لوگ اس گروپ کا حصہ ہے. ایک ٹرولی گلوبل نیٹ ورک. یہ جو کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے الومناٹی کی، فری میسنز کی، کہ یہ شروع کیسے ہوئی، ان کا ممبرز کون ہیں، کیسے بنتے ہیں، ان کے انفلوئنس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ سمپلزم ہمیں جو جگہ جگہ نظر آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. کیا یہ جو ساری دنیا کے اندر آج کے جو واقعات ہیں کہ جنگیں بھی جاری ہیں، گلوبل اکنامک پاور اسٹرگل بھی جاری ہے، چند لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تاریخ میں ہم نے بار بار دیکھا ہے. تو یہ قیاس کرنا انٹائرلی غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، مے بی دے آر پارٹ آف اے بگر گروپ جس کے بارے میں ہم قیاس کر سکتے ہیں، مگر ٹھوس شواہد اس کے موجود نہیں ہے. جو فرٹرنٹی ہے ان لوگوں کی، چاہے وہ الومناٹی کی ہو جو بویریا سے سٹارٹ ہوئی، چاہے وہ فری میسنز ہوں جو یورپ کے کیتھیڈرلز کے سٹون میسنز سے سٹارٹ ہوئے ہوں، آج ان کا انفلوئنس انڈینائبل ہے. مگر کیا یہ بہتری کے لیے کام کریں؟ کیا ان کا جو فیصلہ ہے کہ دنیا کو اس طرح ہونا چاہیے، کیا یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا ان کے اپنے حساب سے ہم کسی بہتر دنیا کی طرف جاری ہیں؟ یہ جو انلائٹنمنٹ کا زمانہ تھا یورپ کا، جہاں سے تمام موومنٹس سٹارٹ ہوئی کہ دنیا کو بہتر ہونا چاہیے اور اسٹیٹ اور چرچ یعنی مذہب اور ریاست کے درمیان فرق ہونا چاہیے. یہ ان کی متھ جو ہے، یہ جو لوگ ہیں پاورفل، یہ ان سے زیادہ بڑی ہوگی. یعنی الومناٹی کی جو متھ ہے وہ اپنے ممبر سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے اس وقت کی دنیا میں، جہاں پہ کنسپیرسی تھیوریز آر ڈائم اے ڈزن. یعنی ہر آدمی کے پاس 400 کنسپیرسی تھیوریز ہیں. جو ہمیں انٹریگ کرتی ہے بات، وہ سیکرٹ ریچولز کرتے ہیں، جو سمبل ہمیں نظر آتے ہیں، پینٹاگونز نظر آتے ہیں، یہ جو آل سینگ آئی ہے، یہ جو ہینڈ شیکس ہیں، یہ جو سیکرٹ پاسورڈز ہیں، انٹریگ کرتے ہیں انسان کو. مگر ایک کمپلیکس اور ایک فیسینیٹنگ سٹوری ہے. انتہائی سیریس لوگ، آپ خود غور کریں کہ جو پریزیڈنٹس ہیں، جو ٹائٹنز آف انڈسٹری ہیں، جو بڑے بڑے سپر اسٹارز ہیں دنیا کے، انفلوئنسرز ہیں آج کے زمانے کے، سوشل میڈیا کے جو بڑے انفلوئنسرز ہیں، یہ اگر کسی ایک کاز پہ جمع ہیں تاریخ کے اندر بھی اور آج بھی، تو کیا وہ کاز اتنا بڑا ہے کہ وہ قائل کر لیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ ان کے رستے پہ چلیں؟ اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر شاید یہ کنسپیرسی تھیوریز پچھلے 400-500 سال سے زندہ ہیں کیوں؟ ان کو کبھی بھی پراپرلی ہسٹوریکلی ڈاکومنٹڈلی ڈیبنک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو کہانی ہے کہ کرٹن کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے جو پپٹ ماسٹر ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، یہ ایج اولڈ کہانی ہے. اور چونکہ یہ کہانیاں کچھ ہسٹوریکل فیکٹ پہ بھی مبنی ہے تو ہم ان کو کمپلیٹلی ڈیبنک نہیں کر سکتے. ہم نے جو آپ کو سٹوری سنائی ہے کہ ان دونوں کا، الومناٹی کا اور فری میسنز کا، ایکچولی وجود تھا دنیا میں، ایسی سوسائٹیز بنائی گئی تھیں، اور بعد میں اسی زمانے میں لوگوں نے کہا کہ ان کو پراپرلی ختم نہیں کیا جا سکا. آج ایسے ضرور لگتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، مگر وہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میری زندگی، آپ کی زندگی، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو یوٹیوب چینل ہے، کیا یہ وہ لوگ چلا رہے ہیں جو نظر نہیں آتے؟ کیا ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر بھی وہ طاقتیں انوالوڈ ہیں جو پس پردہ رہ کے اس سارے سسٹم کو چلا رہے ہیں؟ اس کے سوال کا جواب مشکل بھی ہے، کمپلیکس بھی ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم نے ان کی تاریخ پہ اور جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سراؤنڈنگ دیز کمپلیکس گروپس، اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالی ہوگی. ہم مزید بھی اس سبجیکٹ پہ آگے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ.